اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بلغنا الصیام بشہر رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے اور ہمیں ایمان اور صحت کی بہترین حالت کے ساتھ رمضان تک پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 سے ہم اپنی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے کتنی ہی کھلی کھلی نشانیاں انہیں دی تھیں۔ پھر جو قوم اللہ کی نعمت کو پا لینے کے بعد اسے بدل دے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوشنما بنا دی گئی ہے، زینا للذین، اور وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن یہی پرہیزگار لوگ ان سے بالا تر ہوں گے۔ رہی دنیا کی زندگی تو یہاں اللہ جس سے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ان آیات میں 211 اور 212 میں اللہ تعالیٰ کفران نعمت کی سزا بتا رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اتنی واضح دلائل اور نشانیوں ہی کی بات ہو تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑے معجزات عطا کیے تھے؟ تو پھر کیا یہ سب کے سب لوگ ایمان لے آئے تھے؟ اور اگر لائے بھی تو کیا پورا ایمان لائے، اور کب تک اس پر قائم رہے؟ پھر جب ان لوگوں نے اللہ کے انعامات کی قدر ہی نہ کی تو اللہ نے انہیں پھر بری طرح سزا دی۔ یہاں پہ بنی اسرائیل سے پوچھنے کو اس لیے بھی کہا کہ یہ امت مسلمانوں کے قریب زمانے میں موجود تھی اور اب بھی موجود ہے، اور دوسرے لفظوں میں قیامت تک کے مسلمانوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر اے مسلمانوں تم نے بھی اللہ کے انعامات کی قدر نہ کی تو تمہارا بھی حشر یہی ہو سکتا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ پھر یہاں پہ بتایا گیا کہ دنیا کے رزق کامیابی کا معیار بالکل نہیں ہے۔ قریش مکہ جو تھے وہ دنیاوی مال و دولت میں مگن ہو کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے فقراء مہاجرین کا مذاق اڑاتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس قسم کے لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ملا کر عرب کے سرداروں پر غالب آنے کے خواب دیکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ دنیا کا رزق کامیابی اور آخرت کی نجات کا کوئی معیار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ رزق کافروں کو چاہے تو زیادہ بھی دے دیتا ہے، اور رہی کامیابی کی بات تو یہی کمزور، ناتوان اور پرہیزگار لوگ قیامت کے دن جنت میں بالا تر مقامات پر ہوں گے۔ جنت کے بالا خانے انہی لوگوں کے لیے ہوں گے، اور یہ دنیا پر فریفتہ کافر ان سے بہت نیچے جہنم میں ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آیت 213 کان الناس امۃ واحدہ۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریق یعنی دین پر تھے، پھر انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے۔ ان انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کرنے والی کتاب بھی نازل فرمائی تاکہ وہ لوگوں میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور واضح دلائل آ جانے کے بعد جن لوگوں نے اختلاف کیا تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں حق بات کا علم نہ تھا، بلکہ وہ ان کی آپس میں ضد بازی اور انا کی وجہ سے تھا۔ پھر جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے
ان اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اب آغاز انسانیت میں انسانوں کا دین کیا تھا؟ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اس امت واحدہ کا طریق اور دین ایک ہی تھا، یعنی دین اسلام۔ وہ تھا تو توحید خالص اور صرف ایک اللہ کی اطاعت اور بندگی۔ یہی چیز انسان کی فطرت میں ودیت کی گئی تھی۔ علاوہ ازیں سب سے پہلے انسان ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام خود نبی تھے، لہٰذا آپ کی ساری اولاد اور آپ کی امت اسی دین پر قائم تھی۔ پھر جب لوگوں میں شرک جیسا بگاڑ پیدا ہو گیا اور شرک نے کئی دوسری اخلاقی قدروں کو بھی بگاڑنا شروع کر دیا، تو اللہ نے پھر سے انبیاء کو مبعوث فرمانا شروع کر دیا۔ ان سب انبیاء کی تعلیم ایک ہی تھی، یعنی کائنات کی ہر ایک چیز کا اور انسانوں کا خالق، مالک اور رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا وہی اکیلا پرستش اور بندگی کے لائق ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسی کی بندگی کرے اور اسی کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ پھر جو لوگ اللہ کے احکام کو مان کر اس کی تعمیل کریں گے، انہیں اچھا بدلہ ملے گا، اور جو ناکام اور نافرمان اور مشرک ہوں گے، انہیں سزا بھی ملے گی، اور اس سزا اور جزا کے لیے آخری زندگی اور اس پر ایمان لانا ناگزیر ہے۔ یہ دنیا محض دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں، اور یہی دین پر ہر نبی پر نازل ہونے والے دین میں یہی بتایا جاتا تھا، جو عقل سلیم کے عین مطابق تھا۔ مزید اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں ہر نبی کی امت کی پوری داستان عروج و زوال بیان فرمائی ہے۔ عروج کا دور وہ وقت ہوتا ہے جب تک یہ نبی مجموعی طور پر متحد اور متفق رہے۔ جب تک یہ امت مجموعی طور پر متحد اور متفق رہے، اور جب ان میں ایسے اختلاف پیدا ہو جائیں جو فرقہ بندی کی بنیاد بن جائیں، تو سمجھے کہ اس کے زوال کا آغاز ہو گیا۔ اور یہ اختلاف اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ کتاب اللہ میں حق بات کی پوری وضاحت نہیں ہوتی اور حق ان پر مشتبہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس اختلاف اور فرقہ بندی کی اصل اسباب کچھ اور ہوتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی دفعہ جامع الفاظ میں بغیم بینہم سے تعبیر فرمایا ہے، یعنی بعض لوگ حق کو جاننے کے باوجود اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے سے بھی باز نہیں آتے، اس لیے کہ ان کا اپنا جھنڈا بلند ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ اپنے آباء و اجداد کے دین کو اصل دین قرار دے لیتے ہیں اور اسی پر مصر ہوتے ہیں، یا کسی امام کے متبع امام کے قول کو حکم الہی پر ترجیح دینے پر اصرار کرتے ہیں۔ تو اس طرح نئے نئے فرقے وجود میں آ جاتے ہیں اور وحدت ملت پارا پارا ہو جاتی ہے، اور یہی فرقے اس کے زوال کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس فرقہ پرستی کا علاج کیا ہے؟ پھر ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ ایک نیا نبی مبعوث فرماتے رہے جو لوگوں کو اختلافی امور میں حق کا راستہ دکھا کر انہی میں سے ایک نئی امت تشکیل کرتا تھا، اور لوگوں کو پھر سے ایک امت کی صورت میں متحد کر دیتا تھا۔ مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دے دی تھی کہ میری امت میں سے ایک فرقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا، جس پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ لہٰذا آج بھی فرقہ پرستی کا صرف یہی علاج ہے کہ ہر قسم کے تعصبات کو چھوڑ کر کتاب و سنت کی طرف رجوع کیا جائے۔ آیت 214، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے تھے،
ان پر اس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں جنہوں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا، یہاں تک کہ رسول خود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے سب پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد پہنچا ہی چاہتی ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نیا نبی مبعوث فرماتے ہیں تو اسے کئی فرقوں میں بٹی ہوئی امت کو پھر سے ایک طریقے پر لانے اور ایک امت بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی تھی اور بہت سے مصائب اور دشواریاں پیش آتی تھیں، انبیاء کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو ابتداً انبیاء کا ساتھ دیتے تھے، کیونکہ باطل قوتیں جو مالی اور افرادی قوت کے لحاظ سے اس نئے نبی اور اس کے چند پیرووں سے بہت زیادہ طاقتور ہوتی تھی، وہ سب ان کے مقابلہ پر اتر آتے تھے اور ان کو کچل دینے سے بھی باز نہیں آتے تھے، اور یہ مصائب اور تکلیفیں اتنی شدید ہوتی تھیں کہ بعض دفعہ انبیاء اور ان کے ماننے والے انسانیت کے تقاضے کے پیش نظر پکار اٹھتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی دیوار کے سایہ میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر بیٹھے تھے تو سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جن کے گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھیں، آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کر چلایا جاتا اور 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے سچے دین سے نہیں پھرتے تھے، اور اللہ اپنے اس کام کو ضرور پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا، اور اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ اور بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ الفاظ زیادہ ہیں مگر تم لوگ تو جلدی مچاتے ہو۔ اس حدیث میں مسلمانوں کے لیے کئی بشارتیں ہیں، مثلاً یہ کہ کافروں کی ضرر رسانی اور ایذا دہی کا دور عنقریب ختم ہونے والا ہے، پھر تمہاری اپنی حکومت قائم ہوگی جس میں ہر ایک کو پرامن زندگی بسر کرنا میسر آئے گی، کسی چور ڈاکو لٹیرے کو یہ جرت نہ ہوگی کہ وہ دوسروں کے مال کی طرف نظر بھر کر بھی دیکھ سکے۔ آیت 214، یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ ان سے کہیے کہ جو بھی مال تم خرچ کرو وہ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، اور جو بھی بھلائی کا کام تم کرو گے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ اب یہاں پہ بعض مالدار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مثلاً عمر بن الجموح وغیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا، جس کے جواب میں پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سوال نفلی صدقات کے متعلق ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس تمام فرضی صدقات کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں واضح طور پہ احکامات بیان کر دیے ہیں، اور نفلی صدقات اور انفرادی اور نفلی صدقہ کے خرچ کے بارے میں بھی اس آیت میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے حقدار والدین ہوتے ہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ عزیز و اقارب، یتیم، فقراء اور مسافر وغیرہ۔ مزید بتایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو خواہ وہ زیادہ ہو یا کم، معاشرے کے ان افراد کو تمہیں ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اسی ترتیب سے ان کو رکھنا چاہیے جو یہاں بیان کی جا رہی ہیں۔ آیت 216، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بری ہو۔
اور یہ حقیقت اللہ ہی خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں جہاد کے فوائد اور اہمیت کے متعلق بتایا جا رہا ہے۔ مکی دور میں بعض جوشیلے مسلمان جہاد کی اجازت مانگتے رہے، مگر انہیں جہاد کے بجائے صبر کی تلقین کی جاتی رہی، اور یہاں مدینے میں آ کر جب اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی اور جہاد فرض کیا گیا تو بعض مسلمانوں نے اسے دشوار سمجھا، کیونکہ ہر معاشرہ میں تمام انسان ایک ہی جیسے نہیں ہوتے۔ بعض جوشیلے، دلیر اور جوان بہت ہوتے ہیں تو بعض کمزور، بوڑھے اور کم ہمت والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ خطاب اسی دوسری قسم کے لوگوں سے ہے، اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو چیز تمہیں بری معلوم ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ فی الحقیقت بری نہ ہو بلکہ تمہارے حق میں بہت مفید ہو، اور اس کے برعکس بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اور بالخصوص یہ بات جہاد کے سلسلے میں اس لیے بھی اس آیت میں کہی گئی کہ قتل و غارت سے ہر انسان کی طبیعت فطرتاً نفرت کرتی ہے، کیونکہ زندگی سے پیار ہر جاندار کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شامل رکھا ہے، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جہاد میں جان و مال کا نقصان ہوگا، حالانکہ یہی جہاد کسی قوم کی روح رواں ہوتی ہے۔ شہید کی موت قوم کی حیات ہے، اسی لیے کتاب و سنت میں جہاد کو بہت افضل عمل قرار دیا گیا ہے، اور بعض لوگ تو اسے اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ جہاد کو فرض کفایہ کی بجائے فرض عین سمجھنے لگتے ہیں، اور اسے اسلام کا چھٹا رکن سمجھتے ہیں، لیکن یہ انداز فکر بھی درست نہیں ہے۔ جہاد افضل الاعمال ہونے کے باوجود نہ فرض عین ہے اور نہ اسلام کا چھٹا رکن۔ یہ وقت اور حالات کے مطابق اس پہ عمل کیا جانا چاہیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، لوگ آپ سے حرمت والے مہینہ میں لڑائی کرنے سے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ حرمت والے مہینہ میں جنگ کرنا فی الواقع بہت بڑا گناہ ہے، مگر اللہ کی راہ سے روکنا، اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے باشندوں کو وہاں سے نکال دینا، اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ سب کام تم کرتے ہو، اور یہ لوگ تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے برگشتہ کر دیں، اور تم میں سے اگر کوئی اپنے دین سے برگشتہ ہو جائے پھر اس حالت میں مرے کہ وہ کافر ہی ہو، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، واللہ غفور الرحیم۔ اس آیت میں اس کا بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ جمادی الثانی کے آخر میں نخلا کی طرف بھیجا، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے، تاکہ کفار مکہ کی نقل و حرکت کے متعلق معلومات حاصل کریں، کیونکہ ان کی طرف سے مدینہ پر چڑھائی کا ہر آن خطرہ موجود تھا۔ اس دستہ کو کفار کا ایک تجارتی قافلہ ملا جس پر انہوں نے حملہ کر دیا اور ایک آدمی کو قتل کر دیا، اور باقی لوگوں کو گرفتار کر کے مال سمیت مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے انہیں بھیجا تھا، لڑنے کے لیے نہیں۔ اور جس دن یہ لڑائی کا واقعہ ہوا اس دن مسلمانوں کے خیال کے مطابق تو 30 جمادی الثانی تھا، مگر حقیقتاً وہ دن یکم رجب کا تھا۔ اب کفار مکہ اور یہود اور دوسرے تمام اسلام دشمن لوگوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ دیکھو یہ لوگ تو بڑے اللہ والے بنتے ہیں، ماہ حرام میں خون ریزی سے یہ نہیں چوکتے۔ اسی پروپیگنڈا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ماہ حرام میں لڑنا فی الواقع بہت بڑا گناہ ہے، مگر جو کام تم کر رہے ہو اور کرتے رہے ہو وہ تو اس گناہ سے بھی شدید جرائم ہیں۔
تم اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہو، مسلمانوں کو ایذا تکلیفیں دیتے ہو، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، مسلمانوں کے مسجد میں داخلہ پر پابندیاں لگاتے ہو، اور تم نے مسلمانوں پر عرصہ حیات اس قدر تنگ کر دیا کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں سے نکل جانے پر مجبور ہو گئے۔ اور یہ سب جرائم ماہ حرام میں لڑائی کرنے سے بڑے جرائم ہیں۔ اس کے علاوہ جو فتنہ انگیزی کی مہم آپ لوگوں نے چلا رکھی ہے وہ تو قتل سے کئی گنا بڑا جرم ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل۔ مزید اس آیت میں بتایا گیا کہ ان کافرین اسلام کے نزدیک اصل جرم یہ نہیں تھا کہ ماہ حرام میں لڑائی کی گئی، بلکہ یہ ہے کہ وہ آپ لوگ مسلمان کیوں ہوئے اور اب تک کیوں اس پر قائم ہیں، اور اس وقت تک مجرم ہی رہیں گے جب تک یہ دین چھوڑ نہ دیں۔ اور حقیقت میں وہ یہی کچھ چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تمہارے بدترین دشمن ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہیں۔ پھر اس آیت میں مزید ان لوگوں کے متعلق سزا بتائی گئی جو دین اسلام سے پھر جاتے تھے، یعنی جس طرح اسلام لانے سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح اسلام سے پھر جانے سے پہلے سے کی ہوئی تمام نیکیاں بھی برباد ہو جاتی ہیں، الا یہ کہ پھر توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں، اور جب نیکیاں برباد ہو گئیں تو باقی صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، جس کا خمیازہ پھر بتایا گیا اس آیت میں کہ دائمی عذاب جہنم کی صورت میں ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اس آیت میں دراصل مجاہدین کے اسی دستہ کے متعلق جنہیں نخلا کی طرف بھیجا گیا تھا، ان کے متعلق بتایا گیا کہ ان مجاہدین کو یہ خوف تھا کہ آیا اس جہاد کا ثواب بھی ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ اس میں دو غلطیاں ہو گئی تھیں۔ ایک یہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر جہاد کیا تھا۔ دوسری غلطی یہ کہ یکم رجب کو لڑائی کی جس کا انہیں علم نہ ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ آیت 219 یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ ان دونوں کاموں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کا گناہ ان کے نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ نیز آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا کچھ خرچ کریں، ان سے کہیے کہ جو کچھ بھی ضرورت سے زائد ہو وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اسی انداز سے اللہ تعالیٰ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اب یہاں پر اس آیت میں شراب کے متعلق ابتدائی حکم ہے جس میں صرف شراب سے نفرت دلانا مقصود تھا۔ اس کے بعد دوسرے حکم میں یہ بتایا گیا کہ نشہ کی حالت میں نماز ادا کرنا منع ہے۔ پھر تیسری بار آخری حکم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں آیا، جس میں شراب، جوا اور اس قسم کی دوسری چیزوں کو قطعی طور پر حرام قرار دے دیا گیا، اور کہا گیا کہ اگرچہ شراب کے پینے سے وقتی طور پر کچھ ضرور حاصل ہو جاتا ہے، تاہم اس کے اور جوا کے نقصانات اس کے فائدہ سے بہت زیادہ ہیں۔ مثلاً شراب پینے سے انسان کی عقل مخمور ہو جاتی ہے، اور یہی خرابی کئی طرح کے فتنہ و فساد کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی طرح جوئے میں مفت مال ملنے سے خوشی حاصل ہوتی ہے، مگر یہی چیزیں بعد میں کئی مفاسد، جھگڑوں اور دشمنیوں کا سبب بن جاتی ہیں، لہٰذا ان سے بچنا ہی بہتر ہے۔ پھر اس میں صحابہ کرام نے پوچھا، وہی دوبارہ سے بتایا گیا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو بتایا گیا کہ ضرورت سے زائد سارا مال خرچ کر دینا نفلی صدقات کی آخری حد ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور بعد میں خود محتاج ہو جائیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی محتاج نہ ہو جائے، اور ابتدا ان لوگوں سے کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں۔ آیت 220 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، نیز وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہیے کہ ان کی اصلاح کا طریقہ
اختیار کرنا ہی بہتر ہے، اور اگر انہیں اپنے گھر میں اپنے ساتھ ہی رکھ لو تو آخر وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والے اور بگاڑ کرنے والے، دو فریب سے یتیم کا مال کھانے والے دونوں کو خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو اس معاملہ میں تم پر سختی بھی کر سکتا تھا، بے شک اللہ صاحب اختیار اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں یتیموں کی تربیت اور خیر خواہی کے متعلق بتایا گیا، اور اس سے پہلے یتیموں کے بارے میں 2 حکم نازل ہو چکے ہیں۔ ایک یہ کہ یتیموں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور دوسرا یہ کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان یتیموں کے بارے میں سخت محتاط ہو گئے اور ان کے مال اپنے مال سے بالکل الگ کر دیے کہ اسی سے ان کا کھانا پینا اور دوسری ضروریات پوری کی جائیں، مگر اس طرح بھی یتیموں کا بعض صورتوں میں نقصان ہو جاتا تھا۔ مثلاً ان کے لیے کھانا پکایا، جو کھانا بچ جاتا وہ ضائع ہو جاتا۔ ایسی ہی صورتحال سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر سوال کیا گیا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ دیا کہ اصل میں تو یتیموں کی اصلاح اور بھلائی مقصود ہے، جس صورت میں وہ میسر آئے وہ تم اختیار کر سکتے ہو۔ اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملانا مناسب سمجھتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں، آخر وہ تمہارے ہی بھائی ہیں، یعنی تم ان کا مال ملا بھی سکتے ہو، الگ بھی کر سکتے ہو، کچھ مال ملا لو یا بعض حالتوں میں ان کا مال الگ کر دو، ہر صورت درست ہے، بشرطے کہ تمہاری اپنی نیت بخیر ہو اور اصل مقصد یتیم کی بھلائی ہو، اور اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو کئی طرح کی پابندیاں عائد کر کے تم پر سختی کر سکتا تھا۔ یہ اس کی حکمت اور رحمت ہے کہ اس نے تمہیں ہر طرح کی صورتحال کی اجازت دے دی ہے۔ آیت 221 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور ایک مومن لونڈی آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، ہاں وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور مشرک مردوں سے بھی اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام آزاد مشرک سے بہتر ہے، ہاں تمہیں وہ اچھا ہی لگے۔ یہ مشرک لوگ تو تمہیں دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام اسی انداز سے کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اب یہاں پہ مشرکہ سے نکاح کرنا ممنوع قرار دیا گیا، کیونکہ مرد اور عورت کے درمیان نکاح کا تعلق محض شہوانی تعلق ہی نہیں جیسا کہ ایک عام نظر میں معلوم ہوتا ہے، بلکہ اس تعلق کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے دماغ و اخلاق اور تمدن پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ مثلاً ایک مومن ایک مشرکہ سے نکاح کرتا ہے تو اگر وہ مومن اپنے ایمان میں پختہ، علم میں بیوی سے فائق تر اور عزم کا پکا ہوگا تو اس صورت میں وہ اپنی بیوی کی اور کسی حد تک اپنے سسرال والوں کی اصلاح کر سکتا ہے، ورنہ عموماً یوں ہوتا ہے کہ مرد مغلوب اور عورت اس کے افکار پر غالب آ جاتی ہے، اور اگر دونوں اپنی اپنی جگہ پکے ہوں تو ان میں ہر وقت مار کا آرائی ہوتی رہے گی، اور اگر دونوں ڈھیلے ہوں تو وہ دونوں شرک اور توحید کے درمیان سمجھوتا کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور یہ صورت اسلامی نقطہ نظر سے قطعاً گوارا نہیں، اور ایسی صورتحال کو بھی شرک ہی قرار دیا گیا ہے، اور اگر مرد مشرک اور بیوی موحد ہو تو شرک کے خطرات مزید بڑھ سکتے ہیں، لہٰذا نقصان کے پیش نظر نقصانات زیادہ ہونے کی بنا پر ایسے نکاح کو ناجائز قرار دیا گیا، اور فرمایا کہ ظاہری کمال و محاسن دیکھنے کے بجائے صرف ایمان ہی کو شرط نکاح قرار دیا جائے، اور اس صورتحال میں مزید یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ نکاح کے بعد کوئی ایک فریق مشرک ہو جائے تو سب کا نکاح از خود ٹوٹ جائے گا۔ آیت کے اختتام میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات جو یتیموں اور مسکینوں اور صدقات کے متعلق بتائے اور یہ مشرک اور مومن عورتوں اور مردوں کے متعلق بتائے، یہ اس لیے بتائے گئے کہ ان سب کو سن کے نصیحت حاصل کی جائے اور قبول کیے جائیں اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات بلا چون و چرا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکامات پر مکمل عمل کرنے والا اور ان کو آگے پہنچانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔